دوستو، سردیوں کی یہ بھیانک رات ہے۔ صبح سے بارش ہو رہی ہے جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آج جون کافی ٹائم بعد گلی اور بلی کے گھر آیا ہے اور ابھی تک یہیں ہے۔ یہ تینوں مل کے لوڈو کھیل رہے ہیں اور آپس میں بہت خوش ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بلی اپنی باری چلتا ہے اور جیت جاتا ہے، جس کی وجہ سے شون کو غصہ آتا ہے اور وہ سارے دانے لوڈو پہ گرا دیتا ہے۔ گلی یہ دیکھتا ہے اور گلی کو بہت غصہ آتا ہے۔ گلی شون سے کہتا ہے، یہ تم نے کیا کیا بدتمیز؟ شون کو یہ سن کر غصہ آ جاتا ہے اور شون غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بلی نے چیٹنگ کر کے میں جیتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا ہے۔ تم مجھے کہہ رہے ہو، اس کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ بلی کہتا ہے، میں نے چیٹنگ نہیں کی ہے شون۔ گلی کہتا ہے، تم پاگل ہو گئے شون، میں بھی دیکھ رہا تھا، اس نے کوئی چیٹنگ نہیں کی۔ شون کو اب اور زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں جا رہا ہوں۔ گلی کہتا ہے، دفع ہو جاؤ۔ شون چلا جاتا ہے اور بلی اس کو دیکھ کے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ شون گھر سے باہر آتا ہے، اپنی اسکوٹر پہ بیٹھتا ہے اور اسکوٹر کو چلا کے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اسے بس بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے۔ ادھر آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے۔ گلی اور بلی آرام سے اپنے کمرے میں سو رہے ہیں کہ اچانک گلی کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اسے ایک خواب آتا ہے۔ وہ خواب میں ایک بہت ہی خطرناک مونسٹر کو دیکھتا ہے، جس نے شون کے گلے میں زنجیر ڈالی ہوتی ہے اور اسے کھینچ رہا ہوتا ہے۔ شون رو رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ مونسٹر شون پہ کوئی جادو کرتا ہے اور شون دیکھتے ہی دیکھتے کتاب میں بند ہو جاتا ہے۔ مونسٹر ہنسنے لگتا ہے۔ گلی ڈر کے نیند سے اٹھ جاتا ہے اور بلی کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے بلی سکون سے سو رہا ہے تو پھر وہ بھی سو جاتا ہے۔ اگلی صبح گلی اور بلی بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں آگ کے آگے۔ گلی کہتا ہے، بلی مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ بلی کہتا ہے، ہاں گلی بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ گلی کہتا ہے، گلی میں نے رات کو بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مونسٹر شون کو پکڑ کے اس کو باندھا ہوا ہے اور اس کو بہت مار رہا ہے، اور پھر وہ ایک جادو کرتا ہے جس کی وجہ سے شون ایک کتاب میں بند ہو جاتا ہے۔ گلی کہتا ہے، ڈرو مت، یہ ایک خواب تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ گلی کہتا ہے، گلی شون کہیں مشکل میں نہ ہو، ہمیں اسے چل کے دیکھنا چاہیے۔ اور پھر وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر باہر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ دونوں اسکوٹر پہ بیٹھتے ہیں اور شون کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ گلی اور بلی شون کے گھر کے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور ان کو آتے آتے رات بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ گلی اور بلی بائک سے اترتے ہیں اور شون کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ انہوں شون کو ہر طرف دیکھتے ہیں لیکن ان کو شون گھر میں نظر نہیں آتا۔ یہ شون کے بیڈ روم میں آتے ہیں مگر وہ یہاں بھی نہیں ہوتا۔ بلی کہتا ہے، گلی شون کہاں چلا گیا؟ اسے تو اس ٹائم گھر میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ باہر بہت بارش ہو رہی ہے۔ بلی کہتا ہے، ہاں پتہ نہیں شون کہاں چلا گیا، پورے گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اچانک بلی کو بیڈ پہ ایک کارڈ پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو وہ ایک انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے۔ وہ اس کو پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک میلے کا انویٹیشن کارڈ ہے۔ وہ بلی کو کہتا ہے کہ ادھر آؤ نا ذرا، یہ دیکھو یہ کیا ہے۔ گلی بھی بلی کے قریب آتا ہے اور وہ بھی دیکھتا ہے اور کہتا ہے، ہاں یہ تو ایک میلے کا انویٹیشن کارڈ ہے، کہیں شون میلے میں تو نہیں چلا گیا؟ گلی کہتا ہے، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ بلی کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ کہیں میلے میں چلا گیا ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں اس کے پیچھے جانا چاہیے کہیں وہ مشکل میں نہ ہو۔ پھر وہ دونوں باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔
یہ اور بلی شون کے پیچھے میلے پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا وہاں جانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ ایک بھیانک جنگل سے گزرتے ہوئے میلے پر پہنچ جاتے ہیں، پر انہیں وہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ بہت ہی خوفناک ماحول ہوتا ہے۔ بلی بائک سے نیچے اترتا ہے اور آس پاس دیکھتے ہوئے گلی کو کہتا ہے کہ یار گلی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ کیسی عجیب اور بھیانک جگہ ہے، مجھے تو بہت ہی عجیب لگ رہا ہے۔ بلی کہتا ہے کہ نہیں یار گلی، مجھے تو یہاں کچھ بھیانک نہیں لگ رہا، مجھے تو مزہ آ رہا ہے، اور ہم انجوائے کرتے ہیں۔ گلی اور بلی دونوں چلتے ہوئے ایک سٹال پہ پہنچ جاتے ہیں۔ گلی وہاں سے ایک کتاب اٹھاتا ہے اور اس کتاب کو پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بلی بھی گلی کے قریب آتا ہے اور وہ دونوں کتاب پڑھنے لگتے ہیں کہ اچانک بہت تیز بارش ہونے لگ جاتی ہے اور بہت ہی خوفناک منظر بن جاتا ہے۔ اچانک وہ کتاب دیکھتا ہے اور اسے ڈر لگتا ہے۔ وہ بلی کو کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک چیخ کی آواز ان کو سنائی دیتی ہے۔ وہ دونوں پیچھے مڑتے ہیں اور بھاگ پڑتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ فرس وہیل کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے اور کس طرف جانا چاہیے۔ ان کی بائک بھی غائب ہو جاتی ہے۔ گلی ایک طرف اشارہ کرتا ہے کہ آؤ بلی وہاں چلتے ہیں، اور وہ دونوں چل پڑتے ہیں۔ گلی اور بلی چلتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ وہاں سے ایک بہت ہی خوفناک چیز دیکھتے ہیں۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خطرناک مونسٹر ایک بچے کے اوپر جادو کرتا ہے اور وہ بچہ ایک کتاب میں بند ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مونسٹر وہ کتاب اٹھاتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے۔ ہنستے ہوئے اچانک وہ رک جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ اسے انسانوں کی خوشبو آ گئی ہے۔ گلی اور بلی یہ دیکھتے ہیں تو وہ دونوں بھاگ پڑتے ہیں۔ ادھر مونسٹر لگتا ہے کہ اس نے گلی بلی کو دیکھ لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور پھر سے ہنسنے لگ جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مونسٹر غائب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کہ نیکسٹ پارٹ میں کیا ہوگا؟ کیا پینی وائز گلی اور بلی کو بھی شون کی طرح قید کر لے گا؟ تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بائے بائے۔